انزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على صاحب الكتاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی. میں ایک مرتبہ پھر آپ تمام کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی حفاظ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنا کچھ ہم سن سکے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ہم سب کو عطا فرمائے. تھوڑی سی بات کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. جو حضرات باہر بیٹھے ہیں اگر وہ زیادہ اجر کمانا چاہتے ہوں تو اندر آ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے اندر آنے کی، لیکن اگر زیادہ اجر کمانا چاہتے ہوں تو اندر آ سکتے ہیں. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل میں آگے بیٹھا کرو. دنیا میں ایک کتاب اس وقت بڑی رائج ہے جس کا نام سائنس ہے، اور اس سائنس نے بڑا کمال کیا ہے. لوگ خچر پہ، گدھے پہ، اونٹ پہ، گھوڑے پہ سواری کرتے تھے. اس سائنس نے کمال کر دیا کہ اس نے لوگوں کو موٹر سائیکل دی، کار دی، پیجارو دی، بس دی، ہیلی کاپٹر دیا، جہاز دیا. مہینوں سفر کرنے والے لوگ چند گھنٹوں میں دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے پہنچ جاتے ہیں. یہ سائنس کا کمال ہے اور ماننا چاہیے کہ یہ سائنس کا کمال ہے. انسان خنجر سے، تلوار سے، تیر سے، نیزے سے اور چاقو سے لڑتا تھا. یہ سائنس کا کمال ہے کہ اس نے پسٹل دیا، رائفل دی، کلاشنکوف دی، ایٹم بم دیا، یہاں تک کہ ڈرون دیا کہ دنیا کے ایک کونے میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے ٹارگٹ رکھ دیا ہے اور ڈرون آپ نے پھینکا ہے، آپ جہاں کسی کو مارنا چاہتے ہیں وہ ڈرون وہیں آ کے گرے گا. یہ سائنس کا کمال ہے. ایک زمانہ تھا لوگ اپنے ہاتھ سے پنکھے سے گرمی دور کرتے تھے. پھر اس سائنس نے کمال کیا. اس نے فرشی پنکھا دیا، پھر چھت والا پنکھا دیا، پھر ایئر کنڈیشنر دیا، اے سی دیا، کولر دیا اور انسان کے لیے آسانی پیدا کر دی. ایک زمانہ تھا انسان چراغ میں تیل ڈال کر روشنی کا اہتمام کرتا تھا. پھر سائنس نے بلب دی، ٹیوب لائٹ دی اور روشنی کی مختلف چیزیں دی. یہ سائنس کا کمال ہے. انسان کسی ملک میں بیٹھا تھا اور دوسرا انسان کسی ملک میں بیٹھا تھا، کوئی رابطے کا ذریعہ نہیں تھا، لیکن سائنس نے ترقی کی. اس نے ٹیلی فون دیا، موبائل دیا، اور آج آپ جب چاہیں دنیا کے کسی کونے میں کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے لائیو بات کر سکتے. یہ سائنس کا کمال ہے. اس سائنس نے بڑا کمال کیا. میں ہمیشہ ایک بات کیا کرتا ہوں کہ لوگ فلم دیکھنے کے لیے سینما میں جایا کرتے تھے. سائنس نے بڑا کمال کیا. اس نے آسانی پیدا کی اور لوگوں کے لیے ٹیلی ویژن بنایا. ٹیلی ویژن میں سائنس تحقیق کرتی رہی کہ 6 مہینے میں ایک فلم آتی ہے، تھوڑی سی ترقی ہونی چاہیے. چنانچہ سائنس نے کمپیوٹر دیا، سی ڈی دی، ڈی وی ڈی دی، لیکن سائنس نے کہا نہیں، ابھی بھی معاملہ تھوڑا سا سخت ہے کہ ایک سی ڈی اور ڈی وی ڈی میں 1 یا 2 سے زیادہ فلمیں نہیں آ سکتی. چنانچہ سائنس آگے بڑھی
اور اس نے USB دی، ایک چھوٹا سا آلہ، اور اس میں چند فلمیں آتی ہیں، لیکن سائنس کہتی ہے کہ یہ تو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بھروانا پڑتی ہے، بڑی مشکل۔ سائنس نے مزید آسانی کر دی اور ایک بہت معمولی سا میموری کارڈ جسے سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے وہ دے دیا، 16 GB کا، 32 GB کا، پتہ نہیں 64 GB کا بھی ہوگا۔ لیکن پھر سائنس نے کہا یہ بھی تو کم وقت بھروانا پڑتا ہے، تو مزید آسانی کر دی۔ سائنس نے دوران انٹرنیٹ دے دیا، ڈش انٹینا دے دیا، کیبل دے دی، اور ساتھ ایک YouTube دے دیا، اور بتا دیا کہ مزید ترقی جاری ہے، لیکن آپ YouTube پہ گزارا کریں کہ جو چیز آپ نے دیکھنی ہے ایک بٹن کلک کریں، چیز آپ کے سامنے ہوگی، انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ ماننا پڑے گا کہ سائنس نے آپ کو بہت کچھ دیا، اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس نے سائنس پڑھی ہے اور جس کو سائنسدان کہا جاتا ہے اس نے واقعی بڑا کمال کیا۔ جب دنیا نے دیکھا کہ سائنس ہی سب کچھ ہے اور سائنسدان ہی سب کچھ ہے، تو ہر ماں کی خواہش ہوئی کہ میرا بچہ کالج میں پڑھے، میرا بچہ یونیورسٹی میں پڑھے۔ ہر باپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ میں اتنی محنت کروں کہ میرا بچہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جا کے پڑھے۔ ہر دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا اپنا ڈاکٹر بنے، ہمارا اپنا انجینئر بنے، ہمارا اپنا سائنسدان بنے۔ پھر لوگوں نے نہ آؤ دیکھا، نہ تاؤ دیکھا، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی دیکھی، اور اپنے بیٹے کو ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان بنانے کے لیے لاکھوں روپے دے دی۔ پھر یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، بس یہ دیکھا ہے کہ میں اپنے بچے کو اس ٹارگٹ تک پہنچانا چنانچہ یہ ماننا پڑے گا کہ آج کے اس جدید دور کے اندر سائنس جیت گئی ہے، سائنسدان جیت گیا ہے، جس نے پہچان کروا دیا، زمین پہ چلنے والے انسان کو چاند تک پہنچایا۔ یہ سائنس کا کمال۔ پھکی کھا کے پیٹ کا درد ٹھیک ہوا کرتا تھا، ٹھنڈی پٹی رکھ کے بخار اتارے جایا کرتے تھے، عجیب قسم کے پتے کھا کے خطرناک ترین بیماریاں دور کی جاتی تھی، لیکن سائنس نے ترقی کی، انجیکشن دیا، بوتل دی، گولی دی، اور وہ کچھ دیا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ سائنس کینسر سے بھی لڑ رہی ہے، سائنس شوگر سے بھی لڑ رہی ہے، سائنس بلڈ پریشر سے بھی لڑ رہی ہے، اور آج یہ سائنس کرونا سے بھی لڑ رہی ہے۔ چنانچہ یہ ساری بیماریاں یہ بھی اسی سائنس نے دی ہیں، اور ان بیماریوں کا علاج اور ان بیماریوں کی دوا وہ بھی اسی سائنس نے دی ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ سائنس بڑی کمال کی چیز ہے۔ جب ہم یہ سارا نقشہ دیکھتے ہیں کہ سائنس نے اتنا کمال کیا، سائنسدان نے اتنا کمال کیا، تو پھر دوسری طرف ہم اس کتاب کو دیکھتے ہیں جس کو قرآن کہتے ہیں۔ پھر اس قرآن کے ساتھ وہی حشر ہونا تھا جو آج ہو رہا ہے۔ آج اس کا پڑھنے والا، یہ جس کو ہم حافظ کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا عالم بننے والا، جس کو ہم اپنی زبان میں مولوی صاحب اور پتہ نہیں نہ جانے کیا سے کیا کہتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کے سینے میں سائنس نہیں ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کے پاس میڈیکل کی تعلیم نہیں ہے، سائنس کی تعلیم نہیں ہے، اس نے قرآن سیکھا ہوا ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور آج کے دور کا تقاضا ہے تمہارے پاس سائنس ہونی چاہیے، تمہارے پاس ڈگری ہونی چاہیے، تمہارے پاس قرآن نہیں ہونا، یہی آج کے دور کا تقاضا۔ لیکن یہ نادان انسان یہ بھول گیا ہے کہ جس سائنس نے تمہیں یہ بتایا ہے کہ ڈرون کیسے بنتا ہے، جہاز کیسے بنتا ہے، ہیلی کاپٹر کیسے بنتا ہے، ایٹم بم کیسے بنتا ہے،
کلیشنکوف کیسے بنتی ہے، دوائی کیسے بنتی ہے، موبائل کیسے بنتا ہے، ٹیلی ویژن کیسے بنتا ہے، وہ سائنس اس بات پہ ناکام ہو گئی ہے کہ اس سائنسدان کو پیدا کرنے والا اللہ کون ہے۔ اس نے ہر چیز کی پہچان کروا دی، لیکن سائنس ناکام ہے، اللہ کی پہچان نہیں کروا سکتی۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ صرف قرآن کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس سائنسدان کو، جس کو پیدا کرنے والا اور جو سائنس ہے اس کو بنانے والا جو اللہ ہے، اس کی پہچان اگر کوئی کروا سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے۔ اس لیے قرآن کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہ قرآن تمہیں بتاتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ ارے نادان، ان اونٹوں کو دیکھو کیسے پیدا کیا، پہاڑوں کو دیکھو کیسے میں نے پیدا کیا، آسمانوں کو دیکھو کیسے میں نے پیدا کیا، زمین کو دیکھو میں نے کیسا بنایا۔ تم یہ سائنسدان اور سائنس کو دیکھتے ہو، ذرا ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے اس رب کو تو دیکھو، وہ کون ہے۔ انسان کی عقل وہاں آ کے بند ہو جاتی ہے، سائنس وہاں آ کے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے۔ میڈیکل سائنس چاند سے آگے نہیں جا سکی۔ چاند سے آگے کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اس اللہ تک اگر کوئی کتاب تمہیں پہنچا سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ سائنسدان کو سائنس نے چاند تک پہنچایا، لیکن قرآن کو پڑھنے والے کو قرآن نے اللہ تک پہنچا دی۔ اس لیے قرآن کا پہلا اعزاز یہ ہے کہ قرآن نے تمہیں یہ سمجھایا، بتایا کہ وہ اللہ کون ہے۔ اور جب اللہ سمجھ آ جائے تو پھر نہ سائنس کی کوئی اہمیت رہتی ہے اور نہ سائنسدان کی کوئی اہمیت رہتی ہے۔ یہ سارے جو سائنسدان ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عقل مند ہے؟ عقل مند تو وہ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے۔ عقل مند وہ نہیں ہے جس نے ڈرون بنا لیا، عقل مند وہ نہیں ہے جس نے جہاز بنا لیا۔ اگر یہ عقل مند ہوتے کبھی قرآن نہ کہتا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں جنہیں تم عقل مند کہتے، جن کی یونیورسٹیوں میں بڑے فخر سے اپنے بچے پڑھانے کے لیے بھیجتے ہو اور بڑے فخر سے کہتے ہو ہمارے بچے آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آئے ہیں، لندن کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آئے ہیں، ماسکو کی یونیورسٹیوں میں پڑھ کے آئے ہیں۔ جن سے پڑھ کے آئے ہیں جانتے ہو وہ کون ہے؟ ان کے بارے میں میرے رب نے کہہ دیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تم نے اپنے بچوں کو جانوروں سے گئے گزرے انسانوں سے پڑھایا، اور اس پہ کس بات کا فخر کر؟ اس لیے قرآن کا پہلا کمال یہ ہے اس نے اللہ کی پہچان کروائی۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہم نے قرآن سے اللہ کی پہچان لی نہیں۔ قرآن کا دوسرا کمال ہے جس میں سائنس ناکام ہے، جس میں سائنسدان ناکام ہے، کہ قرآن نے انسان کو تہذیب، تمدن، اخلاق سکھا دیا، معاشرت سکھا دی۔ جب ایک قرآن پڑھنے والا عالم، ایک قرآن پڑھنے والا حافظ، ایک قرآن سے جڑا ہوا اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور ماں باپ نہ جانے کیا سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنی نظریں جھکا رہا ہوتا ہے اور ساتھ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے قرآن نے سکھایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے سامنے حسن سلوک سے پیش آنا، یہ سائنس نہیں کر سکتی، یہ صرف قرآن کا کمال۔ یہ قرآن نے سکھایا ہے۔ کسی کا حق نہ مارنا، یہ سائنس نہیں سکھا سکتی۔ یہ قرآن نے سکھایا ہے۔ کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، یہ سائنس نہیں سکھا سکتی۔ یہ قرآن نے سکھایا ہے۔ جب بولو تو اچھا بولو، یہ سائنس نہیں سکھا سکتی۔
تمہیں اگر کوئی تہذیب دے سکتی ہے، تمہیں اگر کوئی تمدن دے سکتا ہے، تمہیں اگر کوئی اخلاق دے سکتا ہے تو وہ سائنس ہے۔ اللہ کی قسم، آپ مغرب کو دیکھ لیں، آپ یورپ کو دیکھ لیں، آپ امریکہ اور فرانس میں چلے جائیں، وہاں آپ کو خوبصورت سڑکیں نظر آئیں گی، وہاں آپ کو خوبصورت پارک نظر آئیں گے، وہاں آپ کو خوبصورت بلڈنگیں نظر آئیں گی، وہاں تو آپ کو خوبصورت شاپنگ مال نظر آئیں گے، لیکن وہاں آپ کو خوبصورت انسان نظر نہیں آئیں گے۔ ان خوبصورت شاپنگ ہالوں میں انسان نما جانور پھر رہے ہوں، ان خوبصورت سڑکوں کے اوپر انسان نما جانور پھر رہے گے، کیونکہ انہیں سائنس نے صرف اتنا بڑا بتایا ہے، زندگی سڑکوں میں رکھی ہے، زندگی شاپنگ ہال میں رکھی ہے، زندگی اس چیز کا نام ہے کہ پارک اچھے ہونے چاہیے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ زندگی اس چیز کا نام نہیں۔ زندگی کس چیز کا نام؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ زندگی اس چیز کی نام ہے کہ جس نے تمہیں زندگی دی ہے اس کی عبادت میں لگ جاؤ۔ زندگی اس چیز کے نام ہے کہ حسن اخلاق سے پیش آؤ، تمہاری نگاہوں سے غیر محفوظ رہے، تمہارے ہاتھوں سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، تمہاری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، تمہارے عمل سے کسی کو دکھ اور تکلیف نہ پہنچے۔ یہ کمال صرف قرآن کا ہے، سائنس یہاں کے ناکام ہوتا ہے۔ تو اگر میں ساری بات کا خلاصہ بیان کروں اس دوسری بات کا، تو مطلب یہ ہے کہ قرآن نے انسان کو انسان بنایا ہے، سائنس نے انسان کو انسان نہیں بنایا۔ تو یہ دوسرا کمال قرآن کا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی پہچان کروائی، تو جس کو اللہ کی پہچان ہو گئی وہ تو سائنسدان سے بڑا ہے، تو وہ صرف عالم ہوتا ہے جس نے قرآن کو سیکھا۔ قرآن نے دوسرا کمال کیا ہے، انسان کو انسان بنا دیا، یہ صرف قرآن کا کمال۔ اور تیسرا کمال کیا ہے کہ سائنس تمہاری ضرورت کے لیے ہے، قرآن تمہارے مقصد کے لیے۔ آج سے 70 80 90 مان لو 100 سال پہلے بھی کتنے سائنسدان تھے، آج دنیا میں ان کا وجود ختم ہو گیا، دنیا میں ان کا وجود ختم ہو گیا۔ مائیکل جیکسن کو بتایا تھا سائنسدانوں نے کہ تم 150 سال تک زندہ رہ سکتے ہو اگر تم کسی کو اپنا گردہ کہہ دو کہ گردہ تم نے مجھے ڈونیٹ کرنا ہے، جگر مجھے ڈونیٹ کرنا ہے، دل مجھے ڈونیٹ کرنا ہے، کہ اگر میرا جگر ختم ہو جائے، دل ختم ہو جائے، گردہ ختم ہو جائے تو تم نے مجھے دینا ہے، میں اس کے بدلے میں تمہارے خاندان کے خرچے برداشت کروں۔ چنانچہ لوگوں نے اعلان کر دیا تھا کہ مائیکل جیکسن جس دن تمہارے گردے، جس دن تمہارے دل، جس دن تمہارا جگر جواب دے گا، یہ خاندان موجود ہیں، یہ اپنے جگر، دل اور گردے تمہیں دے دے گا۔ مائیکل جیکسن کو سائنس نے بتایا تھا یہ 12 ڈاکٹر ہیں تمہارے پاس، یہ تمہاری زندگی کی ضمانت ہیں۔ وہ ہر روز مائیکل جیکسن کو چیک کرتے تھے، اور آپ مائیکل جیکسن کو جانتے ہیں۔ اگر میں کہوں نا کہ آپ نہیں جانتے، آپ ہی تو جانتے کہ مائیکل جیکسن کون ہے۔ اگر آج کا یہ نوجوان مائیکل جیکسن کو نہیں جانتا تو وہ تو اللہ کا ولی ہے، کیونکہ ہمیں تو سکھایا یہ گیا ہے کہ مائیکل جیکسن کیا ہے، کون ہے۔ دنیا کا سپر سٹار پاپ سنگر، گلوکار، اعلان کرتا ہے میں نے 150 سال زندہ رہنا ہے، سائنس نے یقین دلا دیا۔ 12 ڈاکٹر ہر روز اسے چیک کرتے ہیں، اپنے کمرے میں ایک ایسا اس نے آکسیجن نظام بنایا ہوا ہے جس کے اندر وہ سوتا تھا۔ ڈاکٹر روزانہ اسے چیک کرتے تھے، اس کی ورزش اس کو کرواتے تھے، اس کی خوراک کا خیال کرتے تھے، اس کی خوراک کو چیک کیا جاتا تھا، لیبارٹری میں اس کے ٹیسٹ ہوتے تھے۔ دنیا کی کوئی بیماری اس سے نہیں تھی، وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا، کسی بڑے سے بھی ہاتھ ملانا ہوتا تھا تو دستانے پہن کے ہاتھ ملاتا تھا۔ لیکن عین 48 سال اور 6 مہینے 3 دن کی عمر میں رات کے 9 بجے اپنے بیڈ پہ پڑا ہوا ہے اور ہچکولے کھا رہے ہیں اس کا سانس، اور تڑپ رہا ہے، اور 12 ڈاکٹر
وہ بچانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں اور ساری سائنس ناکام ہو گئی. مائیکل جیکسن مر گیا، سائنس نہ بچا سکی. پھر یہ سائنس کس کام کی؟ پھر یہ سائنس کس کام کی جو تمہیں زندگی نہ دے سکے؟ سارے آلات اور ذرات کے باوجود یہ وینٹیلیٹر جو ہے یہ سائنس نہیں تو بنایا. اور آج کی دنیا میں یہ وینٹیلیٹر اتنا باکمال ہے کہ جو وہاں تک جائے گا یہ اس بات کی علامت ہے کہ بچ کے اس نے واپس نہیں آنا. آپ کو زکام ہو گیا ہے، کھانسی ہو گئی ہے، ڈاکٹر سے کہے مجھے وینٹیلیٹر پہ لٹا دے، اگلے دن آپ کی لاش ہی آئے گی. اس کے اندر زندگی نہیں ہے، زندگی قرآن میں ہے. سائنس آپ کا ساتھ زیادہ سے زیادہ بھی دے گی تو قبر تک دے گی. قبر کے بعد سائنس بھی ہاتھ کھڑا کر دے گی، سائنسدان بھی ہاتھ کھڑے کر دیں گے، ڈگریاں بھی ہاتھ کھڑے کر دیں. جب قبر کے اندر جائے گا تو وہاں کس چیز نے کام آنا ہے؟ وہاں سائنسدان کہے گا میں نے جو بلب بنایا تھا وہ تو قبر میں نہیں، میں نے جو ٹیوب لائٹ بنائی تھی، میں نے جو اے سی بنایا تھا، میں نے جو ایئر کنڈیشن بنایا تھا، میں نے جو اتنی سہولیات دنیا کے لیے بنائی تھی وہ تو کام نہیں آ رہی. یہ آگ کہاں سے آ گئی؟ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی؟ یہ خوفناک فرشتے کہاں سے آ گئے؟ اور اسی کے ساتھ ایک قبر میں ایک درویش چٹائیوں پہ بیٹھ کے ساری زندگی قرآن پڑھنے والا جب وہ قبر میں جاتا ہے تو وہاں اس کا قبر روشن ہو جاتی ہے، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، خوبصورت فرشتے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اٹھ کے کہتا ہے کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ میرے اللہ سے میری ملاقات کب ہوگی؟ اور وہ پوچھتا ہے، ایک پرندہ اس کے پاس آتا ہے اور اس پرندے سے پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو وہ پرندہ ہے، کہتا ہے ہاں میں وہ 29ویں پارے کی سورہ ملک ہوں جسے تو نے کبھی نہیں چھوڑا تھا. آج میں تیرے لیے امن کا پیغام، محبت کا پیغام، نجات کا پیغام لے کے آئی ہوں، پریشان نہ ہونا. اللہ کے پاس جاتی ہے اور سورہ ملک جا کے کہتی ہے مولا کریم یا اس قبر والے کو معاف کر دے یا مجھے قرآن سے نکال دے. پھر وہی بندہ جب قبر سے نکلتا ہے اور حشر کے میدان میں پہنچتا ہے تو سارے سائنسدان اور سارے ایکسفورڈ میں پڑھنے والے جنہوں نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا تھا چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں، ہٹو بچو ہٹو بچو، کوئی سائنس کا گر کام نہیں آ رہا. اور وہاں ایک درویش پھر رہا ہے جس کے آگے 2 صورتیں دوڑ رہی ہیں اور وہ پوچھتا ہے تم کون ہو؟ تو ایک کہتی ہے میں سورہ بقرہ، دوسری کہتی ہے میں سورہ آل عمران. پریشان نہیں ہونا، ہم دونوں پروٹوکول کے لیے آئے ہیں، تمہیں لے کے جنت میں چھوڑنا ہے کیونکہ تم نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا تھا، تم نے ہمیں کبھی نہیں چھوڑا. اور یہ قرآن قبر سے لے کر حشر تک اور پھر حشر کے میدان سے لے کے جنت تک، پھر وہ جنت میں گیا. اب جب جنت میں گیا تو سائنسدان بھی ساتھ جا رہا ہے، تو سائنسدان کو راستے میں پکڑ کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. سائنسدان سے مراد غیر مسلم، کافر، جس نے کبھی قرآن کو نہیں مانا، جس نے کبھی قرآن پہ غور نہیں کیا، جس نے کبھی قرآن کو نہیں پڑھا. اس کی سائنس ناکام ہو گئی کہ آج مجھے جہنم سے کون بچائے گا؟ میں لوگوں کو کورونا سے بچاتا تھا، میں لوگوں کو فلاں بیماریوں سے بچاتا تھا اور آج میں خود آگ سے نہیں بچ رہا. اس کا حل کیا ہے؟ کوئی حل نہیں ہے، ادھر جہنم میں جاؤ. اور ادھر وہ درویش ہے جسے 2 صورتیں پکڑ کے جنت میں چھوڑ گئے. یہ تیسرا کمال ہے قرآن کا. اللہ کی پہچان قرآن کرواتا ہے، انسان قرآن بناتا ہے اور اگلی منزل میں بھی کام اسی قرآن نے آنا. آخری بات، اس قرآن کی بڑی لذت ہے. آپ جانتے ہیں قرآن میں کتنے حرف ہیں؟ 3,21,180 الفاظ حرف ہیں. بات سمجھیے گا، 3,21,180 قرآن کے حرف ہیں. خوشخبری سنانے لگا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک حرف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور یہ تو قرآن بھی کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. تم ایک نیکی کرو اللہ 10 لکھ دے گا.
کیا سود دیتا ہے میرا اللہ، کیا سود دیتا ہے۔ یہ 10 اللہ کیوں دے رہا ہے؟ یہ اس لیے دے رہا ہے کہ یار میں نے کسی طریقے سے تمہیں جنت میں لے کے جانا، بس۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور گناہ ایک کرو گے ایک ہی لکھوں گا، وہ بھی تب جب کرو گے تو، لیکن نیکی ایک کرو گے 10 اجر ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں نا، 10 ملتی ہیں نا، تو حرف کتنے ہیں؟ 3,21,180۔ ان 3,21,180 کو 10 کے ساتھ ضرب دے دے تو یہ بنتا ہے 32,11,800، 32,11,800 تقریباً اتنا بن۔ اب قرآن کی دوسری آیت سنو، خوشخبری سنو۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیاں تھوڑی سی بھی زیادہ ہوئی نا، ایک نیکی بھی زیادہ ہوئی نا، اسے میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ ایک نیکی بھی اگر زیادہ ہوئی نا، میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ قرآن کا وعدہ۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، پورا قرآن ناظرہ پڑھتا ہے، سمجھتا نہیں ہے، عالم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک دفعہ ناظرہ پڑھ لیتا ہے، چنانچہ اس نے کتنی نیکیاں اکٹھی کر لیں؟ 32,11,800، 32,11,800۔ اس نے ایک مرتبہ قرآن پڑھا، ناظرہ، اتنی نیکیاں۔ اب بندہ یہ سوچے کہ یار کیا میں اتنے گناہ کرتا ہوں گا؟ یعنی 32,11,800 گناہ میرے کھاتے میں ہوں گے؟ میرا خیال ہے نہیں، گناہ بہت تھوڑے ہیں، گناہ بہت تھوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کو جو، اور یہی قرآن اگر بندہ رمضان میں پڑھ لے تو نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نفلوں کا اتنا اجر دیتا ہے جس کی انتہا نہیں، فرض کا اتنا اجر دیتا ہے جس کی انتہا نہیں۔ وہ جو عام دنوں میں آپ قرآن پڑھیں، ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں اگر قرآن پڑھو گے تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تمہیں کتنا اجر دے گا۔ اور میں کہتا ہوں میرا تو ایمان ہے، ملک صاحب آپ کہتے ہیں میں ڈراتا ہوں، آج آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں، میرا ایمان ہے کہ جو بندہ رمضان میں زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی، بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے، اگلے کہتے ہیں چلو زندگی میں ایک دفعہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، پھر جو مرضی کرتے رہیں، ہم تو جنتی ہو گئے ہیں کیونکہ فداء الرحمان نے ہمیں سنا دیا، اسی لیے لوگوں نے تراویحیں چھوڑ دیں۔ لیکن بات کو سمجھیں، میرا ایمان اور یقین ہے کہ جو بندہ رمضان میں ایک مرتبہ ناظرہ قرآن پڑھ لینا زندگی کے اندر بھی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیاں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ آپ گناہوں کی انتہا بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ چنانچہ قرآن کی یہ خوبی ہے، اسے صرف پڑھنے سے اتنی برکتیں ملتی ہیں، اور اس کے معجزے دیکھو۔ قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے قاری تھے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہو۔ ان سے کسی نے کہا قاری صاحب آپ قرآن پڑھتے ہیں، دنیا میں ابھی تک اس لیول کا قاری نہیں آیا۔ قاری آئے ہیں، ان کا سٹائل اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت قاری ہیں، بہت اچھی آواز والے ہیں، لیکن قاری عبد الباسط بہرحال قاری عبد الباسط ہی تھے، بہت بڑا قاری تھا۔ وہ کہتا ہے، ان سے پوچھا گیا قاری صاحب آپ نے کبھی معجزہ دیکھا ہو قرآن کے؟ کئی بہت دیکھیں۔ کہا چلو کوئی ایک سنا دیں۔ کہا مصر کا بادشاہ تھا جمال عبد الناصر، ماسکو میں ایک کانفرنس تھی روس میں، اور ماسکو والے، روس والے سارے دہری ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ دہری کا مطلب ہوتا ہے خدا کو نہیں مانتے، نہ عیسائی ہیں نہ یہودی ہیں، خدا کو مانتے ہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ خدا شدہ کوئی شے ہے ہی نہیں، سارا ڈرامہ۔ قاری عبد الباسط صاحب کہتے ہیں جی میں جمال عبد الناصر کے ساتھ چلا گیا۔ جمال عبد الناصر نے وہاں تقریر کی، لیکن وہ کہتا تھا میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ میں اسلام کا کوئی پیغام ان کو دے سکوں۔ تھا تو وہ بھی سیکولر آدمی۔
تو اس نے ان سارے دائریے بیٹھے تھے بڑے بڑے سربراہ، کہا کہ یار میرا یہ دوست آیا ہے، اگر مجھے اجازت دو تو تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن کرے گا ذرا سر لگا کے۔ اب انہیں کیا پتا تھا کون خدا، کون قرآن، کون قاری، کون کیا۔ تو قاری صاحب کہتے ہیں میں نے تلاوت شروع کر دی، سورہ طٰہٰ، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ یہ وہی صورت تھی نا جو حضرت عمر نے اپنی بہن کی زبان سے سنی تھی تو رو پڑے تھے۔ قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ میں نے یہ سورہ طٰہٰ کی چند آیات پڑھی، اور جب میں نے صدق اللہ العظیم کہا تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے ویسے ادب و احترام میں ذرا اس طرح دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا میرے سامنے 10 سے 12 دائریے بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جمال عبد الناصر ان سے پوچھتا ہے کہ یار معذرت کے ساتھ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس نے کیا پڑھا ہے، لیکن جو بھی پڑھا ہے ہم بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور ہمارے دلوں میں کوئی عجیب سی کیفیت آ گئی ہے کہ ایسے لگا ہے کہ دل کے اندر کوئی بڑے عرصے کے بعد کوئی روشنی آ گئی۔ یہ قرآن کا کمال ہے۔ آپ دیکھ لیں، آج کے دور میں دیکھ لیں، میو ہسپتال میں چلے جائیں، پمز ہسپتال میں چلے جائیں، آج کی میڈیکل سائنس کے وہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کہتے ہیں وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا مریض جب ہم سورہ رحمان اس کو سناتے ہیں، اس کی دل کی کیفیت، اس کے گردوں کی کیفیت، اس کے جگر کی کیفیت جو بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ زندہ ہونا شروع ہو جاتی ہے صرف قرآن سننے سے۔ ایک کمال صرف قرآن کا۔ ایک صحابی تھے، آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن 5 منٹ لگانے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا چھوٹا سا کمرہ تھا، تو گھوڑا اندر بندھا ہوا تھا، بچہ سویا ہوا تھا۔ صحابی کہتے ہیں غالباً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں میں قرآن پڑھتا، گھوڑا بدکنے لگتا، میں قرآن چھوڑ دیتا، خاموش ہوتا، گھوڑا رک جاتا، پھر میں آسمان کی طرف دیکھتا تو ایک روشنی تیز سی آسمان سے زمین تک آ جا رہی تھی۔ میں نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، گھوڑا پھر بدکنے لگ گیا، روشنی پھر آ رہی ہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قرآن پڑھا تو میں نے کہا یار بچہ ساتھ سویا ہوا ہے، کہیں گھوڑا ٹانگ نہ مار دے، تو میں نے قرآن کی تلاوت ختم کر دی۔ چنانچہ میں صبح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے حضور کو یہ ساری رات کا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ جب بھی قرآن پڑھتا تھا گھوڑا بدکنے لگتا تھا، آسمان سے زمین تک روشنی آتی تھی، بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، تو نے بڑی جلد بازی کی، اللہ کی قسم اگر تو یہ قرآن صبح تک پڑھتا، وہ رات کو فرشتے تھے، اگر تو صبح تک پڑھتا تو مدینے کا ہر فرد ان فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ کیا مطلب ہے کہ جب قرآن پڑھتے ہو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا جب کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والوں کو۔ کیوں؟ کہ جبرائیل کے علاوہ کسی فرشتے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ سننے کی صلاحیت ہے، پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے انہیں بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی پڑھتا ہے تو فرشتے وہ مجلسیں ڈھونڈتے ہیں، ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا فرشتے اس بندے کے بوسے لیتے ہیں جو قرآن پڑھتا ہے۔ حدیث صحیح ہے، فرشتے بوسے لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے جی ہم نے تو پڑھا ہے، کبھی بوسہ نہیں لیا۔ آپ کو آج تک یہ پتہ ہے کہ فرشتے یہاں 2 بیٹھے ہیں، لیکن میرے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ امام القراء قاری عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کے اندر پڑھاتے تھے، بہت بڑے قاریوں کے امام تھے، اللہ نے بڑی آواز دی تھی، بچوں کو پڑھاتے تھے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیشہ جب استاد جی کے پاس بیٹھتے تھے ان کے منہ سے کوئی عجیب خوشبو آتی تھی۔ ایک دن ایک شاگرد نے کہا استاد جی آج ایک بات تو بتائیں، میرا تو حفظ مکمل ہو رہا ہے، 3-4 سال ہو گئے ہیں، کبھی نہیں پوچھا، یہ بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہا یار اس بات کو چھوڑو، یہ راز ہے، رہنے دو۔ کہا نہیں آپ نے بتانا ہے۔ اب وہاں سے اصرار تھا کہ آپ نے بتانا ہے، تو کہتے ہیں میں تمہیں راز بتا رہا ہوں کہ میں عصر کے وقت ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو میری آنکھ لگ گئی، خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ تھوڑے سے فاصلے پہ بیٹھے تھے،
آپ نے کہا عاصم جب تو قرآن پڑھتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آج میرا دل کر رہا ہے کہ آج تیرے ہونٹوں پہ بوسہ لو۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے، خاک آپ نے میرے ہونٹوں پہ بوسہ لیا، اور جب سے آپ نے میرے ہونٹوں پہ بوسہ لیا ہے اس وقت سے میرے اندر سے یہ خوشبو آ رہی۔ یہ قرآن کا اعزاز۔ جڑو تو صحیح قرآن سے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا ان لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے کہ جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی، بڑے ظلم کیا۔ ہم سے اچھے تو وہ مشرک تھے جو راتوں کو چھپ کے آ کے قرآن سنا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، لیکن قرآن آ کے سنتے تھے۔ یار مسجد میں نہ پڑھتے، گھر میں پڑھ لیتے۔ بدقسمت ہے وہ جس نے پورا رمضان گزار دیا قرآن نہ پڑھ سکے۔ بدقسمت ہے وہ کہ 20 تراویحاں پڑھی جا رہی تھیں، یار 20 اور 8 کے چکر میں کیوں پڑھے تھے؟ یہی دیکھ لیتے کہ قرآن مکمل سن لوں گا۔ اگر 8 میں مکمل سننا ہے تو 8 میں سنو، 20 میں سننا ہے 20 میں سنو۔ لیکن کتنی بڑی سعادت ہوتی کہ صبح قرآن کا ایک پارہ پڑھتے، شام کو قرآن کا ایک پارہ سنتے، کھڑے ہو کے سنتے، فرشتے تمہارے بوسے لے رہے ہوتے، فرشتوں نے تمہیں گھیرا ہوتا، لیکن نیند ہمیں اٹھا کے لے گئی، تھکاوٹ ہمیں اٹھا کے لے گئی، دنیا کی لذتیں ہمیں اٹھا کے لے گئی، رمضان چلا گیا اور ہم محروم ہو گئے۔ اس لیے قرآن سے جڑو، یہ قرآن تمہیں اس قابل کر دے گا۔ جس قرآن نے اس رات کو اتنا بابرکت بنا دیا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے، جس قرآن نے رمضان کو اتنا بہتر بنا دیا ہے کہ وہ سارے مہینوں کا سردار بن، جس قرآن نے ان حافظوں کو اتنا مقام دیا ہے کہ اپنے خاندان کے 10 لوگ جنہیں اللہ کہے گا انہیں جہنم میں ڈالو، یہ حکم ہوگا انہیں جہنم میں ڈالو، کسی کا چچا، پھپھی، دادا، دادی، نانا، ان کو جہنم میں ڈالو، بدعمالی کی وجہ سے سزا کے بعد نکالنا۔ حافظ صاحب کھڑے ہوں گے، حافظ صاحب، حافظ اسامہ صاحب، یا اللہ مجھے اجازت چاہیے سفارش کی۔ ہاں کر، سفارش کس کی کرنی ہے؟ یا اللہ یہ 10 بندے میرے ہیں، مہربانی فرما۔ اللہ کہے گا اچھا یہ تیرے رشتہ دار ہیں تو جہنمی، لیکن تیرے سینے کے قرآن کی وجہ سے جا انہیں تو جنت میں لے جا۔ یہ قرآن ہے جس نے عالم کو یہ مقام دیا کہ قبرستان سے گزرے تو 40 دن تک قبروں کا عذاب رک جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس قرآن سے جڑو۔ جس دن اس قرآن کا نظام آ جائے گا، ٹیلی ویژن پہ خبریں بھی سچی ہوں گی، سچی خبریں آئیں گی کہ کرونا شرونا کوئی نہیں، سچی خبریں آئیں گی کہ زکام والا مریض زکام والا ہی ہے، نزلے والا نزلے والا ہی ہے، کھانسی والا کھانسی والا ہی ہے۔ جس دن یہ قرآن کا نظام آئے گا، آپ کے گھروں میں چوریاں ہونا بند ہو جائیں گی، ڈاکے ڈلنا بند ہو جائیں گے، عدالتوں کے دھکے ختم ہو جائیں گے، سود کا نظام ختم ہو جائے گا، اور اسلام کا مبارک نظام آئے گا، وہ مبارک نظام جو حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں۔ یہ قرآن تھا جس نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہترین سیاستدان پیدا کیا۔ یہ قرآن تھا جس نے فاروق اعظم جیسا بہترین حکمران پیدا کیا۔ یہ قرآن تھا جس نے ابی بن کعب جیسا سب سے بہترین جج پیدا کیا۔ یہ قرآن تھا جس نے بلال حبشی جیسا مؤذن پیدا کیا۔ یہ قرآن تھا جس نے بکریوں کے چرواہوں کو اس قابل بنایا کہ 1.25 لاکھ کے بارے میں اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ کا۔ ہم ان کے پاؤں کی خاک بن گئے وہ صحابہ کرام، ہم ان کے قدموں کی خاک بن گئے وہ صحابہ کرام۔ وہ ہمارے محسن بکریوں کے چرواہے تھے، ننگا طواف کرنے والے تھے، زندہ عورتوں کو دفنانے والے تھے، لیکن جس دن انہوں نے قرآن کو سنا، بیٹیاں ان کے لیے رحمت بن گئیں۔ بدکاری کرنے والے پورے شہر کی سیر کر کے آئے، لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا نظریں جھکا کے گئے تھے، واپس آ گئے۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المهتدون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ صحابہ تھے، یہ اعزاز قرآن نے دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چھوٹا سا گفٹ ہے جی،
یہ چوئی صاحب آئیں. ملک انور صاحب اپنے دست مبارک سے آپ سب سے پہلے قاری اجمل صدیق صاحب کو دیں جی.